کہ صحیح بخاری پہ لوگوں نے اتنا اعتماد کیوں کیا؟ حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں، امام ذہبی ان روایات کو سیر اعلام النبلاء میں روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرا ساتھی، ہم دونوں امام بخاری کے ساتھ بصرہ میں تھے، حدیث کا علم لینے کے لیے اس شیخ کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، اس استاد کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں۔ حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں ہم احادیث لکھتے، میرا دوسرا ساتھی بھی لکھتا، امام بخاری نہیں لکھتے تھے۔ ہم سمجھاتے، انہیں ملامت کرتے کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اتنی دور سے آپ آئے ہیں، کہاں بخارا کہاں بصرہ، آپ حدیث لکھا کریں، نوٹ کیا کریں۔ امام بخاری ان کی گفتگو سنتے اور خاموش ہو جاتے۔ جب ایسا کئی دفعہ کہا گیا تو بالآخر امام بخاری نے کہا کہ اپنی کاپیاں لے کر آؤ۔ کاپیوں میں احادیث چیک کی گئیں تو احادیث کی تعداد 15,000 تھی، اور احادیث لکھتے لکھتے 16 دن ہو چکے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اب سنو مجھ سے یہ حدیث۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 15,000 احادیث سنائی اس شان سے کہ امام بخاری سنا رہے تھے اور لکھنے والے اپنی غلطیوں کی اصلاح کر رہے تھے۔ امام بخاری جب بلخ گئے ہیں، بلخ کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ کے جتنے مشائخ ہیں ہر شیخ کی ایک حدیث ہمیں لکھوائیں سند کے ساتھ، تو امام بخاری نے انہیں 1,000 احادیث لکھوائیں اور ہر حدیث مختلف شیخ کی تھی۔ اور میرے بھائیوں وہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ جب امام بخاری بغداد گئے، اور یہ واقعہ بیان کرنے والے امام ابن عدی ہیں جن کا زمانہ ولادت امام بخاری کے زمانہ وفات سے بہت قریب ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ خود جرح و تعدیل کے امام ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ مشائخ کے بہت سے، بغداد کے بہت سے مشائخ سے سنا کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب بغداد آئے تو پروگرام بنایا گیا کہ ان کا امتحان لیا جائے ان کے حافظے کا۔ چنانچہ 10 لوگ تیار کیے گئے، ہر شخص کو 10 حدیثیں دی گئیں اور حدیثوں میں سندیں تبدیل کر دی گئیں۔ حدیث کا متن اس کے ساتھ کوئی اور سند لگا دی گئی، تو 100 حدیثیں اس لحاظ سے تیار کی گئیں، اس ترتیب سے تیار کی گئیں۔ امام بخاری کے ساتھ مجلس قائم کی گئی، علماء موجود ہیں، بغداد کے بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں، ایک شیخ آئے ہیں، ایک طالب علم آئے ہیں، ایک حدیث پڑھی، امام بخاری سے پوچھا آپ کا تبصرہ اس حدیث پہ، فرمایا میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ دوسری حدیث، تیسری حدیث، نہیں جانتا۔ 10 حدیثیں، ہر حدیث کے جواب میں نہیں جانتا۔ دوسرے صاحب آئے، جواب ایک ہے کہ میں نہیں جانتا۔ 100 حدیثیں مکمل ہوئیں۔ امام بخاری نے 100 حدیثیں مکمل ہو جانے کے بعد ہر طالب علم کو مخاطب کیا کہ تم نے یہ 10 حدیثیں بیان کی تھیں، وہ درست اس طرح ہیں، ان کی ترتیب یہ ہے، اس متن کے ساتھ یہ سند لگتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں امام بخاری ان کے دھوکے میں نہیں آئے، مجھے اس پہ کوئی تعجب نہیں ہے، بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے حافظ تھے، تعجب مجھے اس بات کے اوپر ہے کہ انہوں نے یہ 100 حدیثیں اسی ترتیب سے بیان کی جس ترتیب سے سنی تھی۔ اس سے آپ امام بخاری کے حافظے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امام بخاری وہ ہیں کہ جن کی عظمت کا، جن کی مہارت کا، جن کے حافظے کا اعتراف صرف شاگرد نہیں بلکہ ان کے مشائخ بھی کرتے ہیں۔ امام ابو موسیٰ الزہری موطا امام مالک کے راوی ہیں، امام مالک کے خاص شاگرد ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، مدینہ کے قاضی ہیں۔ کہتے ہیں محمد بن اسماعیل افقہ عندنا وابصر من ابن حنبل، کہ ہمارے نزدیک محمد بن اسماعیل البخاری امام احمد بن حنبل سے بڑے فقیہ ہیں، ان سے بصیرت میں کہیں آگے ہیں۔ لوگوں نے کہا
जावज़्त अल-हद, इमाम बुखारी की तारीफ में आप हद को क्रॉस कर रहे हैं, मुबालगा से काम ले रहे हैं। अबू मुसअब ज़ुहरी ने कहा, मैं मुबालगा से काम नहीं ले रहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तो अभी ये कहा था कि इमाम बुखारी इमाम अहमद बिन हंबल से अफजल हैं, उनसे कहीं आगे हैं। अब सुन लो, लौ अदरकत मालिकन, इतराज करने वाले, अगर तूने इमाम मालिक का जमाना पाया होता, वनज़रत इला वजहिही व वजहि मुहम्मद इब्न इस्माईल लकुल्ता किलाहुमा वाहिदुन फिल फिक़्हि वल हदीसी। इमाम बुखारी ना सिर्फ ये कि इमाम अहमद बिन हंबल से आगे हैं, बल्कि अगर तुमने इमाम मालिक का जमाना पाया होता और तुमने इमाम मालिक को देखा होता, इमाम बुखारी को देखा होता, तुम ये कहने पे मजबूर हो जाते कि इमाम बुखारी तो इमाम मालिक के हम पल्ला हैं, फिक़्ह में भी हदीस में भी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे अपने उस्ताद अली बिन मदीनी के बारे में कि मेरे यही एक उस्ताद हैं जिनसे मैं बहुत मरऊब हूं, जिनके सामने मैं अपने आप को हकीर जानता हूं, और दुनिया जानती है कि अली बिन मदीनी इल्म हदीस के बहुत बड़े इमाम थे। जब इमाम अली बिन मदीनी को ये अल्फाज बताए गए कि इमाम बुखारी कहते हैं कि इमाम अली बिन मदीनी के सामने मैं अपने आप को हकीर जानता हूं, उस्ताद ने क्या कहा? कहा, मोहम्मद बिन इस्माइल के इस कौल पे एतबार न करना, वो तवाज़ु से काम ले रहा है, वो आजिज़ी से काम ले रहा है। हकीकत ये है कि खुद इमाम बुखारी की आंखों ने ऐसा इंसान नहीं देखा होगा जो इमाम बुखारी जैसा हो।